الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات چند کلمات کے ساتھ چند چیزوں کے ساتھ آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں پہ جو ہے وہ پورا اترے۔ یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے بکلمات جمع کا ہوا ہے، بکلمات جو ہے وہ مفرد کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، جمع کا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک آزمائش سے نہیں بلکہ بہت ساری آزمائشوں سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ مفسرین کرام جو ہے وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس لفظ کے تحت، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے گزارا گیا ان کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ 40 کی تعداد تھی تو ابراہیم علیہ السلام ان 40 کے 40 آزمائشوں پہ پورا اترے۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ آگ میں کود جائیں تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود جاتے ہیں۔ کبھی آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پہ جو ہے وہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پھر جب وہ ساری آزمائشوں سے پورا اترے تو رب نے ان کو مقام کیا دیا، ان کو شان کیا دی، ان کو عظمت کیا دی کہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، یہ شان اللہ نے ان کو دی۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے میرے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو ناظرین کرام، جس کو جو بھی شان ملتی ہے، جس کو جو بھی مقام ملتا ہے، اس سے پہلے اس کا کردار ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا کردار ہوتا ہے، اعلیٰ کردار ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کردار جو ہے وہ اس طرح کا نبھاتا ہے، پھر میرا رب اس کو شان عطا کرتا ہے، میرا رب اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کردار ادا کیا، ایسا کردار ادا کیا کہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان اس ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں سنت ابراہیمی قربانی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ آپ کا نام ابراہیم، آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ آپ شروع سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے، توحید پرست تھے۔ آپ کا جو چچا تھا آزر، اس نے آپ کو بتوں کی طرف لگانے کی کوشش کی، آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا، بت پرستی کبھی نہیں کی۔ یہاں پہ ایک بات ہے کہ بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آزر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، کیونکہ قرآن پاک میں ابھی ہی کے لفظ کیا ہیں؟ باپ کے لفظ ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بلکہ ابھی جو ہے عربی میں ابھی باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کا باپ مشرک نہیں تھا، کیونکہ وہ رب کا نور تھا، ان کے اندر نور محمدی تھا۔ تو اللہ کا نور کسی پلید کی صلب میں نہیں آ سکتا، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ فرمایا مجھے دیکھ لو۔
اس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے، وہ مجھے دیکھ لو۔ تو اللہ اللہ کیا شان ہے میرے نبی کی، تو پھر کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو رب تعالی نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ کریم اللہ اپنے اس پیارے کی صدقے سے ہماری کامل بخشش فرمائے، اور رب تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے جو ہے وہ اس امت پہ رحم فرمائے۔